اچھا اس کے بعد پل صراط کے تحفے 4 ہیں. پل صراط کے تحفے 4 تحفے ہیں. پہلا تحفہ کیا؟ عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، یعنی خلوص ہونا چاہیے. جو کام آپ کیجئے سب پروردگار کے لیے کیجئے، دکھاوے کے لیے ریاکاری نہ کیجئے. ہماری تو پوری زندگی ریاکاری سے عبارت ہے. پوری زندگی ہر کام ہمارے یہاں ریاکاری سے ہوتا ہے. فیشن بن گیا، بلکہ اب تو وہ مجبوری بن گیا. معاشرے کا سیٹ اپ پورا ریاکاری پہ ہو گیا. مجبوری بن گئی ہماری، ریاکاری مجبوری ہو گئی کہ اب کیا کریں، کرنا پڑے گا. تو پہلی کیا چیز؟ خلوص کے ساتھ نیت خالص کرو، مقصد کو پالو گے. رسول بولا کرے نیت کو خالص کرو، مقصد کو پالو گے. اگر آپ اللہ کے لیے کوئی کام کیجیے گا تو آپ کو مقصد پورا ہو جائے گا. شیخ عباس قمی ہمارے مفاتی کے وہ عالم نہیں تھے؟ مفاتی کے جو عالم ہے شیخ عباس قمی، ان کے والد صاحب نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ بیٹا تم سے اچھا تو فلاں آدمی ہے جو کتاب کھول کے لوگوں کو مسئلے بتا رہا ہوتا، چیزیں بتا رہا ہوتا، کاش تم بھی ایسے ہی کچھ کرتے. وہ تھا کیا؟ شیخ عباس قمی کی کتاب جو منازل آخرت ہے. ایک مولانا صاحب، مولوی صاحب تھے، ایک بندہ عام سا بندہ تھا، وہ اس کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو مسجد میں سنایا کرتا تھا. وہ ان کے والد صاحب کو اتنا پسند آئی وہ بات کہ آگے شیخ عباس قمی سے کہنے کاش تم بھی کوئی ایسی کتاب لکھتے. تو وہ اس قدر تہذیب، تمیز اور ظاہر صاحب علم تھے کہ ان کی جرت نہ ہوئی کہ اپنے باپ سے کہے گا ابا وہ تو ہماری ہی کتاب ہے. خاموش رہے. کہتے آپ میرے حق میں دعا کیجئے. سبحان اللہ. کہتے آپ میرے حق میں دعا کیجئے. ہم ہوتے کمال کر رہے ہیں آپ ابا. یہاں کا تو آج کل تو یہی سلسلہ چل رہا ہے نا. یہ تہذیب تمیز سکھائی گئی، یہ سکھا کمال کر رہے ہیں وہ ہماری، ہمیں تو لکھا ہے. وہ کہہ رہے ہمارے حق میں دعا کیجئے. یہ ہے تہذیب. تبھی تو اس مقام تک پہنچے کہ گھر گھر کتابیں ہے شیخ عباس قمی کی مفاتی. چاہے عالم ہو چاہے عام سا بندہ ہو، سب پہ یہ ہے اخلاص کا نتیجہ. دنیا میں ہی کیا پایا انہوں نے، دنیا میں کیا پایا، اس کا کتنا اجر انہیں مل رہا ہوگا، کتنا ثواب مل رہا ہوگا. تو یہ ہوگا اخلاص سے اگر آپ کام کیجیے گا تو یہ کیا ہوگا، یہ دنیا آخرت دونوں میں اس کا آپ کو فائدہ ملے گا. اور اتنا اخلاص کا آدمی تو دنیا ہی میں ابھی یہاں سے گیا نہیں ہے، ابھی دنیا ہی میں موجود ہے، لیکن اس کی وقت ائمہ طاہرین کی نگاہ میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا مخلص ہے، تو اس کی وقت بھی بڑھ جاتی ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کون مخلص ہے کون مخلص نہیں، لیکن ائمہ طاہرین کو پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے. تو وہ ہمیں حدیث کے ذریعے سے بتا بھی رہے ہیں کہ دیکھو اس کی قیمت اتنی ہے، تم بھی اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرو. یہ قیمت بتا رہے ہوتے ہیں. امام حسن عسکری اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر مثال کے تو دنیا ایک لقمہ بن جائے، کتنی دفعہ یہ والی حدیث سنائی تھی، یاد کس کو ہوگی؟ اگر کہیں کہ آگے سنائیے، کہ اس قسم کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر کیا یاد کیجیے گا؟ ایک مثال کے طور پہ کہتے ہیں ایک دنیا ایک پورا لقمہ بن جائے اور ہم کسی مخلص آدمی کو کھلا دیں، مخلص آدمی کو کھلا دو، ہم نے اس کے حق میں کوتاہی کی. کیا سمجھے؟ یہ اتنی وقت ہے اس بات کی، مخلص شخص کی اتنی وقت ہے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی اتنی وقت ہے. یہاں تو سب کام ریاکاری والا ہے، ہر کام دکھانے کا. آپ نوحہ پڑھیے گا تو ریاکاری ہے، مرثیہ پڑھیے گا ریاکاری ہے، مجلس برپا کر رہی ہے ریاکاری ہے، نماز، کوئی کام ایسا یہ نہیں ہے کہ دنیا کا کام آ جائے، شادی بیاہ برتھ ڈے پارٹی سب ریاکاری، لوگوں کو دکھانا دکھانا دکھانا، سب کام اب دکھانے والا ہو گیا. بلکہ وہ دنیا کا سیٹ اپ بن گیا ہے. دکھانا جو ہے دنیا میں ہماری زندگی کا دستور بن گیا دکھانا. اگر آپ نہیں کیجیے گا تو لوگ مذمت کریں گے، اس میں بھی چلیے. اب کیا کیا جائے؟ تو کیا ہوگا؟ دکھاوے کے لیے ہوگا. ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. جو کام کریں ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ایک بنی اسرائیل میں ایک درخت تھا، وہ کیا کرتا تھا، شیطان کیا کرتا تھا، اس کے پیچھے سے آواز نکالتا تھا، لوگ جا کے اس کی پوجا کرنے لگتے تھے، سارے کے سارے پوجا کر رہے. ایک عابد گزرا ادھر سے، اس نے دیکھا ہے یہ کیا ہو رہا، یہ درخت کی پوجا کر رہے ہو. وہ گھر گیا، کلہڑی اس نے اٹھائی لے کے آیا، ابھی اس کو کاٹ کے پھینک دیں گے تم لوگ اس کی پوجا کر رہے ہو. شیطان آ گیا، اس زمانے میں آ جاتا سامنے، کیا کر رہے ہو؟ نہیں اس کو نہیں، ہرگز نہیں کاٹوں گا. آپس میں لڑائی ہونے لگی تو اس عابد نے شیطان کو گرا دیا، سینے پہ سوار ہو گیا. اس نے کہا اچھا مجھے چھوڑ دو اب میں نہیں کروں گا. یہ وہ اس نے چھوڑ دیا. کہا لیکن اس درخت کو نہ کاٹو. پھر ہم ایسا کرتے کہ تم صبح جب اٹھو گے تو اپنے تکیے کے نیچے روزانہ 1 یا 2 دینار اس نے وعدہ کیا کہ روزانہ تم پاؤ گے.
درخت مت کاٹو، چھوڑ دو اس کو. خیر وہ چلا گیا. روزانہ اٹھتا تھا تکیے کے نیچے سے 1-2 دینار ملتے لے رہے. 2 دن بعد بند ہو گیا، نہیں ملا. پھر کلہاڑی اٹھائی چلا وہ درخت کاٹنے کے لیے. پھر شیطان آ گیا، کہاں جا رہے ہو؟ یہ درخت کاٹنے جا رہے ہیں. وہ ان دونوں میں لڑائی شروع ہوئی. شیطان گرا کے عابد کی سینے پر سوار ہو گیا. عابد بڑا پریشان ہوا کہ پہلے تو تم مجھ سے شکست کھا گئے تھے، آج کیا ہوا؟ تم نے مجھے گرا دیا. کہ پہلے تم اللہ کے لیے جا رہے تھے نا، آج تم درہم دینار کے لیے جا رہے ہو. تمہاری نیت بدل گئی ہے، اخلاص ختم ہو گیا تمہارا. تو یہ ہوتا ہے اخلاص کی دنیا ہی میں اس کا نتیجہ مل جاتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. اس کے بعد کیا ہے وہ اچھا اخلاق. کیا ہونا چاہیے؟ خلوص ہونا چاہیے پہلا. اس کے بعد اخلاق، اچھا اخلاق ہونا چاہیے. رسول اللہ کس کام کے لیے آئے تھے؟ اچھے اخلاق کے لیے آئے تھے. چھٹے امام کہتے ہیں اگر جو شخص اپنے اندر اچھا اخلاق پاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اپنے اچھے اخلاق نہیں پاتا تو کیا کہ اللہ تضرع زاری کے ذریعے رو کے اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق کی دعا مانگے. کسی کو آپ نے روتے ہوئے دیکھا؟ کیوں رو رہے بھائی، کیا ہوگا؟ اچھا اخلاق مجھے مل جاتا ہے. دنیا کی ہر چیز کے لیے روئے گا، اس کے لیے نہیں روئے گا کہ اچھا اخلاق ہمیں مل جاتا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں چھٹے امام کہہ رہے ہیں رو کے دعائیں مانگے. کوئی اہم ترین چیز ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں رو کے دعائیں مانگے. اچھا اخلاق ہمارے اندر ہو جائے. نہیں، اچھا اخلاق نہیں ہوتا تو کیا ہے؟ یہ دوسری چیز جو ہے پل صراط کا اچھا اخلاق ہے. اور تیسری اچھے اخلاق میں کتنی چیزیں آتی ہیں. الگ وہ تو اچھے اخلاق کے لیے آئے تھے تو کون سے کام اچھے اخلاق کا نہیں کیا تھا انہوں نے، کیسا مظاہرہ نہیں کیا تھا، کیسے لوگ آ کے ان سے گستاخانہ انداز میں گفتگو کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول ہمیشہ اچھے انداز میں بات کرتے. آپ سے تو اگر ذرا سا گستاخانہ انداز میں آپ کے گھر کا بچہ بھی کوئی بات کر لے تو آپ چیخ پکار فوراً شروع ہونے لگتا ہے، جلدی سے غصے میں آ جاتے ہیں. اسی لیے پہلے غصے کا نکالا جاتا ہے کہ وہ غصے کو ختم کیجیے. پھر تیسری چیز بتائی جا رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، یعنی کہ خدا کو زیادہ زیادہ یاد کرنا. تیسری چیز ذکر کرنا، ذکر خدا زیادہ کرنا، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر نیکوکار کی صفت، ہر مومن کی خصلت ہے. ہر مومن کی خصلت. اگر پوچھا جائے ہاتھ کھڑے کرو کون روزانہ کتنی تسبیح فلانا پڑتی، تو مشکل سے ہاتھ مشکل سے اٹھے گا. وہ کہہ رہے صفت ہے، مومن کی خصلت ہے. خصلت یہ ہاتھ میں آپ کی تسبیح اور ذکر کرتی رہے تاکہ فضول باتیں منہ سے نہ نکلے، لغو بیکار باتیں منہ سے نہ نکلے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر نیکوکار کی صفت ہے. آپ نیکوکار بنیے، ہر مومن کی خصلت ہے. آپ کے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں ہر مومن کی خصلت ہے. پھر فرماتے ہیں ذکر محبوب کے ساتھ بیٹھنے کی طرح. کتنی خوبصورت ترین یہ روایت ہے کہ ذکر محبوب کے ساتھ بیٹھنے کی طرح، یعنی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں تو وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، محبوب کے ساتھ بیٹھنے کا. اور اس کے بعد اگر ابھی یہ اپنا جائزہ لیجیے. ایک اور حدیث مولا کی جس سے یہ پتہ چل رہا ہے آپ اپنا جائزہ لیجیے. آپ کا جائزہ اس حدیث کے ذریعے اپنا جائزہ لیجیے گا کہ آیا ایسا ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو زبردستی شروع کیجیے، زبردستی کیجیے اپنے ساتھ. کیونکہ بعض جگہ پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کو زور دو کس چیز کے لیے؟ نیک کام کے لیے. تو کیا زبردستی کا؟ اگر تم نے دیکھا کہ اللہ تمہیں اپنے ذکر سے مانوس کر رہا ہے، اگر تم نے دیکھا کہ اللہ تمہیں اپنے ذکر سے مانوس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں دوست سمجھتا ہے، اس نے دوست بنا لیا، تبھی تو اپنے ذکر پہ لگایا ہوا. اور اسی کے باعث ورثہ بھی ایک حدیث ہے جو مجھے یاد آ رہی، شاید نہج الفصاح سے رسول اللہ کے، اگر تم اپنے ذکر میں نہیں لگا کہ لوگوں کے ذکر میں لگا دیا تو تمہیں دشمن بنا چکا. تو آپ دیکھیے کہ زیادہ تر بیٹھ کے اگر 2-3-4 گھنٹہ کہیں بیٹھا جاتا، باتیں ہو رہی آپ نے کوئی ویسی بات چھیڑ دی تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے نا. اور اگر کسی کی لوگوں کی باتیں کرنے لگی تو آپ گھنٹوں لگا دیے، بات چلتی رہے گی، گھنٹوں بات چلتی رہے گی. کہنا پڑے گا چلو بھائی چلو اٹھو اٹھ جاؤ، بات کتنی باتیں کرو گے، گھنٹوں بات ہوتی رہے گی لوگوں کی. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ اگر آپ کو اپنے ذکر میں لگایا ہوا، اپنے ذکر سے کیا مراد؟ اچھی باتیں کیجیے، آپس میں بیٹھ رہی بات کیجیے تو کوئی مسئلہ نہیں، بات کیجیے، اچھی بات بھی کیجیے. کیا آپس میں بیٹھ کے کوئی اچھی بات نہیں کی سکے؟ اللہ اس بندے پہ رحمت نازل فرمائے
میرے شیعوں تک میرا سلام پہنچا دو، اللہ اس بندے پہ رحمت نازل فرمائے جو دو آدمی بیٹھ کے آپس میں ہماری حدیثوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب دو آدمی بیٹھ کے ہماری حدیثوں کا تذکرہ کرتے تو تیسرا ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ تو پھر فرشتہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آپس میں ذکر کرتے ہیں تو ان کے ذکر کے ذریعے سے ہمارے دین جو ہے بلند ہوتا ہے، دین کو تقویت ملتی ہے۔ اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے، اب بتا دو آپ سب سے بہتر ہیں جو ہماری حدیثوں کو یاد کرے، آپس میں تذکرہ کرے۔ کہاں یاد کر رہی ہیں، کہاں تذکرہ کر رہی ہیں؟ کوئی بات کوئی چیز ایسی نکل آئے، کہیں بھی نکل آئے، اپنا جائزہ لیجئے کیا اس کے بارے میں مجھے کوئی حدیث یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، کوئی قرآن کی آیت اس کے بارے میں تو ہم ابھی بہت پیچھے ہیں، ابھی بہت پیچھے ہیں۔ بات یعنی حدیثوں کی وقت ہمارے یہاں نہیں، بھی کل ہی بات ہو رہی تھی، آپ کے ساتھ عابد سے میری بات ہو رہی تھی، وہ اسی حدیثوں کے سلسلے میں بات کر کے مجھے بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ بعض ہمارے جو مدرسین تھے عراق ایران میں وہ بہت زور دیا کرتے تھے اپنے طالب علموں کو حدیثیں یاد کرو، کیونکہ اس میں بڑی نورانیت ہوتی تھی۔ وہ یہاں تک تو حدیث کا متن دیکھ کے بتا دیتے کس امام کی ہے، یہ تک بتا دیتے، کیونکہ اس کے اندر بڑی نورانیت یاد کرنے کو کہا ہے۔ آپ سے خود وہ کہہ رہے ہیں اللہ اس بندے پہ رحمت نازل کرے، میرے شیعوں تک میرا سلام پہنچا دے، اللہ اس بندے پہ رحمت نازل کرے، جو دو آپس میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے ہماری حدیثوں کا تذکرہ کرتے، تو تیسرا ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ لیجیے فرشتے بھی ہو رہے ہیں، سب فرشتے بھی آ رہے ہیں، آپ سب سے بہتر ہیں، سب کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے، کسی کو کوئی جذبہ شوق نہیں پیدا ہو رہا۔ اگر کہا جاتا ہے کہ ہر معصوم کی 5 حدیثیں جس کی یاد ہوگی اسی لڑکی کی شادی ہوگی، ورنہ سب بیٹھی رہ جائیں گی، بوڑھی ہو جائیں گی۔ پھر دیکھیے کیسا جھوم جھوم کے سب یاد کرتے ہیں، زبردست جلدی یاد کرتے ہیں۔ آئے مولانا صاحب نکاح پڑھانے کے لیے کہ حدیث سنائیے پہلے، واقعی رکھ دیا جائے، مزہ آ جائے، ہے نا، کہ سب کو 14 معصومین کی سب کی 5 حدیثیں سنائیے، تب مولانا صاحب نکاح پڑھائیں گے، ورنہ کوئی نہیں پڑھائے گا۔ جائیے کہ کیسا ہو جائے، نہیں کپڑا ہونا، مہنگے سے مہنگا کپڑا آئے گا، مہنگے سے مہنگے جوتے چپل انگوٹھی فلاں دنیا جہان کی چیزوں میں پیسہ خرچ کیا جائے، اس میں کچھ نہیں ہوگا، اس میں نہیں کچھ کیا جائے گا۔ تو بہرحال بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ چوتھی چیز کیا، دوسروں کی تکلیف پر صبر کرنا۔ کوئی آپ کو تکلیف، ہر وقت فوراً جلدی سے ریئیکٹ مت کیجیے، سمجھیے انشاءاللہ ہم پورا کر لیں گے، 5 تو ہو گیا، کہیں تک چلے جائیں گے، کہیں تک، تو جلدی سے ریئیکٹ مت کیجیے۔ چھوٹی سی ذرا سی بھی کوئی بات آئی، ذرا سی کسی نے کچھ کر دیا، فوراً جیسے سانپ کے دم پہ پیر رکھ دیا، کھڑا ہو گیا فوراً ڈسنے کے لیے، ایسا مت کیجیے۔ چھٹے امام عجیب و غریب ایک روایت ہے، چھٹے امام بہت عجیب و غریب روایت، دیکھیے اب کیا سمجھتی کہ ان لوگوں نے کون سی ایسی زحمت ہے جو نہیں اٹھائی کہ آپ تک بات پہنچ جائے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے سچے نمائندے تھے، تو انہوں نے ساری زحمتیں اٹھا کے آپ تک پیغام پہنچایا۔ آپ نے شدید کوتاہی کی، ہم نے شدید کوتاہی کی، بہت زیادہ کوتاہی کی۔ اپنے حالات ہم دیکھ لیں، اپنے گھریلو حالات، رشتہ داروں کے ساتھ حالات اپنے دیکھ لیں، پڑوسیوں کے ساتھ دیکھ لیں، اس سے ہمیں آپ اگر اطمینان سے ہیں، کسی وقت اگر ہم اطمینان سے ہیں تو اس میں غرور میں مبتلا نہ، کیونکہ یہ اطمینان بہت تھوڑا تھا۔ جب قرآن کہتا ہے، جب قرآن یہ بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پوچھتا ہے جہنمیوں سے کہ تم دنیا میں کتنے دن زندہ رہے، کتنی لاکھ دفعہ کہوں میں، یہ عجیب غریب عبرت دلانے والی آیتیں، ساری عبرت دلانے۔ دنیا میں تم کتنے دن زندہ رہے، تو وہ کہیں گے 1 دن یا اس سے بھی کم، یا اس سے پوچھ دیکھ جو دنوں مہینوں کی گنتی کرتا رہا ہو۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ نہیں کہا، کاش جیتے جی اتنی بات سمجھ جاتے، یعنی کہ ہماری 1 دن یا اس سے بھی کم کی زندگی، اس میں سے بھی ہم ذرا سا کام کرنے کو تیار نہیں، ذرا سا وقت اپنے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور ذرا سا اطمینان ہے، تھوڑا سا کھا پی رہے ہیں، کچھ ہمیں پریشانی، تو بھی یہ پریشانی چند سیکنڈ کی ہے آخرت کے مقابلے میں، ابھی جانے والی ہے۔ جیسے ہی آپ کو آنکھ بند ہوئی کہ بیماری لاحق ہو گئی، گئی ساری، سب ختم ہو جائے۔ کہا جا رہا ہے مولا کا عجیب غریب، آپ فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں، نوکروں اور اپنے گھر والوں کی حرکتوں پہ اس قدر صبر کرتا ہوں کہ جس طرح کڑوا پھل کھانا۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں کون سا ان کا اخلاق ہوگا، کون سی ان کی بات ہوگی، ان کو ہر بات پہ سر تسلیم خم کیا جائے، لیکن اس کے باوجود یہ ہے دنیا،
یہ کہہ رہے ہیں میں اپنے غلام، اپنے نوکروں، اپنے گھر والوں کی حرکتوں پہ اس قدر صبر کرتا ہوں جیسے کڑوے پھل کا کھانا، اور جو بھی صبر کرتا ہے وہ صبر کی وجہ سے نماز اور روزے اور شہید کا مرتبہ حاصل کرتا ہے. جو بھی صبر کرے. آپ صبر کیجیے گا تو کیا کہا جائے گا آپ کو؟ کہ ہم کریں گے نہیں تو کہا کیا جائے گا؟ جب کریں گے تب کچھ کہا جائے گا نا. ہم کریں گے نہیں صبر، جو ایک کہے گا ہم اس کو دو جواب دیں گے. وہ یہ سکھایا جاتا، فون کر کے اماں سے پوچھ لیں گے، ہے نا. صبر نہیں کرے گا کہ ہمیں یہ والا اجر ملے. شہید کا مرتبہ حاصل کرتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جیسے جنگ کیا ہو، رسول اللہ کے ہمراہ جیسے جنگ کیا ہو اس نے، یہ اس کو درجہ ملے گا. کس کا؟ صبر کرنے والے کو. حسین ترین کیسے کیسے واقعی اگر بعض فضیلتیں پتہ چل جائے تو ہم جذبات میں آ کر اس کی دعا مانگنے لگے، جبکہ اللہ تعالیٰ دیکھ کے دیتا ہے، ہماری جذباتی ہونے سے نہیں دیتا. سنیے ایک حدیث، واقعی ایسی حدیث ہے کہ کیا کہا جائے اس کو. اس کیسے ہمارے رہبر تھے کہ کیسی ان سے محبت کی جائے کہ جو بعض لوگ اب چاہے وہ زبانی ایسے ہی کہتے ہوں یا نیت ان کی ایسی ہوگی، ہماری ہزار جانیں ان پر قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یعنی کہ اس قدر شدت کے ساتھ محبت کے ساتھ سے پیش آنے والے اور ایسی بات بتانے والے کہ وہ کہنے پر مجبور ہوئے. تو بتائیے اس اللہ کے لیے کیا کیا جائے جو ان کے بندے ایسے ہیں کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری ہزار جانیں قربان ہو جائیں. تو پھر اللہ کے لیے کم سے کم ایسا کوئی سجدہ تو ہو کہ دل کو قرار آئے. سنیے حدیث، سنیے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حدیث سنیے کیا کہا جا رہا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جب میرے بندوں میں سے کسی بندے کے بدن، مال یا اولاد پر مصیبت آتی ہے، جب میرے بندوں میں سے کسی بندے کے بدن، مال یا اولاد پہ مصیبت آتی ہے اور وہ صبر جمیل سے اس کا استقبال کرتا ہے، صبر جمیل سے اس کا استقبال کرتا ہے. صبر جمیل کیا؟ شکوہ نہیں کرتا. شکر پروردگار، جو پروردگار، شکر پروردگار. کیونکہ آپ شکایت کیجیے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، دوست کو بتائیے گا تو غمگین ہوگا، دشمن خوش ہوگا. کیسا؟ اگر کوئی مصیبت آئی ہے نا تو کیا ہوگا؟ دوست کو بتائیے گا تو غمگین ہو جائے گا، اور دشمن تو خبر ہوگی تو وہ خوش ہو جائے گا. اس لیے بتانے کوئی فائدہ ہی نہیں. پھر کیا کرے؟ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھے گا. اسی سے صبر کے لیے کہیں کہ پروردگار ہمیں صبر کی توفیق دے، تو اس مسئلے کو حل کرے. کہ صبر جمیل یعنی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرے گا. پھر سے سنیے، پھر بتا رہے ہیں کہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے. کیا جب میرے بندے پہ مال یا اولاد پر مصیبت آتی ہے، بدن یا مال یا اولاد پہ مصیبت آتی ہے، وہ صبر جمیل سے اس کا استقبال کرتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے لیے روز قیامت میزان نصب کروں. مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے لیے روز قیامت میزان نصب کروں. حیا، اللہ تعالیٰ حیا کر رہا ہے. آپ نے صبر کیا، وہ کہہ رہا ہے کیا عجیب و غریب بات ہے. بھائی ہمارے اعمال ہے تو میزان تو نصب کیا جائے گا، لیکن وہ نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے حیا آ رہی کہ اس کے لیے میزان نصب کیا جائے، اور اس کے نامہ اعمال کو نشر کرو. نامہ اعمال بھی نشر نہیں کیا جائے گا، نہ میزان نصب کیا جائے گا. کس کے لیے؟ اس کے لیے جب کوئی دنیا میں مصیبت آئے تو ہم صبر کریں. جبکہ ایک جگہ پہ قرآن کی آیت کیا کہتی؟ تم پر جو مصیبتیں پڑتی ہیں تمہارے اپنے کیے کرائے گا نتیجہ، جبکہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا رہتا ہے. وہاں یہ ہو رہا. تو یہ ہے، یہ کیا ہے؟ صبر.